حیا ٹاک کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آپ سن رہے حجاب ناول آمنہ خان کی قلم سے۔ زری جلدی آؤ نا۔ فضا نے اس کو وہیں کھڑے دیکھ کے ایک بار پھر سے آواز دی۔ کیا بات ہے فضا؟ وہ اس کے پاس آئی اور بے دل سے کھڑی ہوئی۔ وہ تو وہاں ہی کھڑے رہنا چاہتی تھی، مگر وہ کیا کہتی، وہ کیوں وہاں ہونا چاہتی ہے؟ کیا ہے، کیا کر رہی تھی ادھر؟ مانا بلا رہی تھی تمہیں، اب پتہ نہیں خود محترمہ کدھر چلی گئی ہیں۔ فضا نے ادھر ادھر ماہنور کو ڈھونڈنے والے انداز میں دیکھا اور اس کو کہنے لگی۔ وہ آپس میں باتیں ہی کر رہی تھی کہ وہ سیڑھیوں سے بھاگتا ہوا آیا۔ ہاتھ میں موبائل پکڑے، بلیک کوٹ اور گرے جینز پہنے وہ انتہا کا پرکشش لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے یونی آنے سے پہلے ابھی ابھی کٹنگ کروائی ہے، ابھی ابھی داڑھی بنوائی ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایک پروکار اور پراعتماد شخصیت کا مالک تھا۔ وہ جب بھی سیڑھیوں سے دوڑتا ہوا آتا تو 100 لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتا۔ جیسے ہی اس نے سب کو دیکھا، سب اس کے پاس جمع ہو گئے۔ السلام علیکم سر۔ سب نے ہی اس کو ایک وقت بعد دیکھا تھا۔ ہر کوئی اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ وہ تھا ہی ایسا عزتوں والا۔ سب اس کے پاس رکے تھے۔ وہ سب کے ساتھ ہنس ہنس کے بات کر رہا تھا، مگر اس کی نظر کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ سلام کا جواب ادھر ادھر دیکھ کے دے رہا تھا، جیسے کسی کا منتظر ہو، کسی کو دیکھنا چاہتا ہو۔ وہ جو کونے میں کھڑی تھی تھوڑی سی آگے آئی۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ اس نے ایک نظر اس کو دیکھا اور اپنی آنکھیں بند کر لی، درود شریف کا ورد کیا اور آنکھیں کھول لی۔ وہ اب بھی اس کے سامنے کھڑا تھا، اس کو جواب دے رہا تھا، سب کا حال پوچھ رہا تھا، ایک مسکراہٹ چہرے پہ سجائے وہ سب کو دیکھ رہا تھا، اور اس کا دل ان سب میں بس ایک لڑکی پہ رکا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس کو دیکھا، اس کی دھڑکنیں بے قرار ہوئی۔ اس نے آج پہلی دفعہ اس کو ایسے دیکھا تھا۔ وہ نہ بھی دیکھتی، اس کی نظریں اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں پہ اس کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ وہ اس کو دیکھے جا رہی تھی، وہ اس کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار پھر درود شریف پڑھی اور تھوڑا سا آگے ہوئی، جو بار بار اس کو دیکھ کے نظریں جھکا لیتا تھا۔ السلام علیکم سر۔ اس نے اس کو دیکھ کے سلام کیا اور اس نے نظریں جھکائے سلام کا جواب دیا اور آفس میں چلا گیا۔ اس کا زیادہ دیر وہاں اس کے سامنے کھڑے ہونا ممکن نہیں تھا۔ وہ اس کو جواب دیتے ہی بغیر اس کو دیکھے آفس میں آیا، دروازہ بند کیا اور سر کو اپنے میز پہ رکھ کے نیچے ہوا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کی۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی نیچے ہو کے بیٹھا رہا۔ وہ اس کو اپنے اندر اتارنا چاہتا تھا، جس کو کچھ دیر پہلے اس نے دیکھا تھا۔ اس کا ہجر آج ختم ہوا تھا۔ وہ اس کو دیکھ رہا تھا، جس کو دیکھنے کے لیے نہ جانے اس نے کتنی دعائیں مانگی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں کی معصومیت کو دیکھنا چاہتا تھا، اس کی شرارتیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک ہی دعا مانگتا تھا، کاش تم سے میرا کوئی خون کا رشتہ ہوتا ملکہ، یہ ہجر مجھے اتنا دکھ نہ دیتا، میں تمہیں کبھی بھی دیکھ سکتا، تمہاری قربت کو محسوس کرتا، کاش کاش ملکہ تم سے میرا کوئی تعلق ہوتا۔ وہ میز پہ سر رکھے دنیا سے بے نیاز اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ اس نے آج کسی اور ہی لڑکی کو دیکھا تھا، جو بوجھی بوجھی سی تھی، اس کے سامنے آنے سے ڈر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی الجھن تھی، جیسے کچھ سوچ رہی ہو، جیسے خود کو دنیا سے چھپا رہی ہو۔ وہ ہمیشہ اس کے سامنے رہنے والی آج سب کے پیچھے ہو رہی تھی۔ وہ اپنا آپ اس سے چھپا رہی تھی، جس نے اس کو ایک لمحے کو بھی نظر بھر کے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے چھپ رہی تھی۔ وہ اٹھا اور آفس سے باہر آیا۔ وہ ایک بار پھر اس کو دیکھنا چاہتا تھا، اس کی آنکھوں کی الجھن کو ایک بار پھر سے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ ابھی تک سب اس کے آفس کے باہر کھڑے تھے۔ وہ کسی کام کے بہانے باہر آیا۔ اس نے سرسری سی ایک نظر سب پہ ڈالی۔ اس کو سب نظر آئے، سوائے اس کے جس کو وہ دیکھنے آیا تھا۔ ماہنور، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ وہ کلاس کے بعد باہر آئی، جہاں ماہنور اکیلے بیٹھی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی سب سے الگ اور اکیلا اکیلے رہتی تھی، کبھی کسی سے بات نہیں کرتی تھی، ہمیشہ اپنی ہی سوچوں میں گم گم رہتی تھی۔ زری کا ہمیشہ دل چاہتا تھا وہ اس کے پاس بیٹھے، اسے پوچھے کیا ہوا ہے، وہ کیوں ایسے رہتی ہے۔
مگر اس نے خود کو سب سے اتنا الگ الگ رکھا ہوتا تھا کہ کوئی اس سے بات ہی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ زری، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ آپ کے بولنے کا انداز، آپ کے چلنے کا انداز مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں ہمیشہ سے چاہتی تھی میں آپ کے ساتھ بیٹھوں، باتیں کروں، مگر آپ کبھی اکیلے نظر نہیں آئی۔ آج آپ اکیلی کھڑی تھی تو میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں۔ ماہنور نے معصومیت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مانور، میں بھی چاہتی تھی کہ میں آپ کے ساتھ بات کروں۔ آپ یوں الگ الگ رہتی ہیں، میں ہمیشہ آپ سے پوچھنا چاہتی تھی آپ کیوں ایسے الگ الگ سا ہوتی ہیں سب سے۔ وہ یونی کے گراؤنڈ کے ایک کونے میں بیٹھی اس سے پوچھ رہی تھی، جو ایک عرصے سے اس کا یہ انداز پوچھنا چاہتی تھی۔ زری، میری عادت ہی ایسی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک دکھ کی لہر آئی جو اس نے بالکل واضح دیکھی تھی۔ ماہنور، آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں۔ یقین مانے آپ کی بولی ہوئی ہر بات میرے ساتھ قبر میں جائے گی، مگر میرے منہ سے باہر نہیں نکلے گی۔ میں کسی کی بات کسی سے بھی نہیں کرتی۔ اس نے پاس بیٹھی لڑکی کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھا اور اس کو یقین دلانے لگی۔ وہ ایسی ہی تھی، سب کے دکھ بانٹنے والی، دوسروں کے دکھوں میں دکھی ہونے والی۔ زری، آپ اس بات پہ یقین رکھتی ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کو اپنے ٹیچر سے محبت ہو جائے؟ مطلب ایک شاگرد کو اپنے استاد سے محبت ہو سکتی ہے؟ وہ نظریں جھکائے بولتی گئی اور زرمینہ کو لگا جیسے اس کے دل پہ کسی نے خنجر چلایا ہو، اس کے دل کے اندر تک کسی نے وہ خنجر اتارا ہو۔ محبت؟ کیا ہوتی ہے محبت؟ کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں محبت ہو گئی ہے؟ زرمینہ نے اس کا چہرہ بہت غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا محبت کسے کہتے ہیں۔ اس نے تو اللہ اور اس کے رسول سے ہی محبت کی تھی۔ آپ کو محبت کا نہیں پتہ زرمینہ؟ اس نے اپنے پاس بیٹھی اس لڑکی کو بہت غور سے دیکھا جو اس عمر میں اس سے پوچھ رہی تھی کہ محبت کیا ہوتی ہے، محبت کا کیسے پتہ چلتا ہے۔ آج کل تو 16 سال کے بچے بھی کسی کو ہنس کے بھی دیکھ لیں تو ان دونوں کو آپس میں محبت ہو جاتی ہے، اور اس 20 سال کی لڑکی کو یہ نہیں پتہ کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ نہیں، مجھے نہیں پتہ۔ اس نے بے چینی سے منہ پہ مسکراہٹ لائی اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ محبت ایک احساس ہے زرمینہ، اور اس احساس کا کوئی نام نہیں، کوئی وجود نہیں ہوتا۔ محبت بہت سی طرح کی ہوتی ہے، ہر رشتے سے محبت کا اپنا احساس ہے۔ اب دیکھو، جیسے محبت ہم اللہ سے کرتے ہیں ویسے محبت ہم اپنے ماں باپ سے نہیں کرتے۔ جیسی محبت ہم آقا جان علیہ السلام سے کرتے ہیں ویسی محبت ہم کسی سے نہیں کر سکتے۔ ہر محبت کا اپنا احساس ہوتا ہے۔ وہ اس کو محبت کے بارے میں بتانے لگی اور وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اب اگر ہم عشق کی بات کریں تو وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عشق حقیقی اور دوسرا عشق مجازی۔ عشق حقیقی مطلب خدا پاک سے محبت، اور عشق مجازی اس کی مخلوق کے کسی ایک بندے سے محبت۔ پیار ہمیں دنیا کے بہت سے لوگوں سے ہو جاتا ہے، محبت بھی بہت ساروں سے ہو جاتی ہے۔ یہ جو عشق ہوتا ہے نا زرمینہ، یہ فقط ایک سے ہوتا ہے، پہلے تو ہوتا نہیں ہے، اور جب ہو جائے نا تو محبوب کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ دن رات وہ ہمارے خیالوں میں رہتا ہے، ایسا لگتا ہے ہماری روح کی جگہ محبوب نے گھر کر لیا ہو۔ جیسے ہی ہمارے اندر سے نکلے گا تو ہم مر جائیں گے، اور ہاں، اسے نکلنے سے ہم مر جاتے بھی ہیں، اور یہ موت اس موت سے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے جو قبر میں لے جائے۔ پتہ ہے زرمینہ، یہی عشق ہمیں رب العالمین کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم جب ٹوٹتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کوئی ہمیں جوڑے، کوئی ہمیں سہارا دے۔ عشق میں ٹوٹ جانے والوں کو کہاں کوئی انسانی طاقت جوڑ سکتی ہے؟ وہ تو بس ایک ساتھ ہے جو جوڑتی ہے، جو جوڑ سکتی ہے، جو ہمارے زخموں پہ خود مرہم لگاتی ہے۔ وہ ذات ہمیں اپنے قریب کرتی ہے، اپنی آغوش میں لیتی ہے، اور تب ہم بس اس کے ہی ہو جاتے ہیں۔ پھر یہاں سے ہمارا سفر عشق مجازی سے عشق حقیقی تک جاتا ہے۔ وہ بول رہی تھی اور بولے جا رہی تھی۔ آج زمینہ نے پہلی دفعہ اس کو بولتے سنا تھا، بولتے دیکھا تھا۔ اکثر ٹوٹے ہوئے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، محبت ان کو خاموش کر دیتی ہے، وہ اپنی ہی دنیا میں چلے جاتے ہیں،
ان کو دنیا اور اس کی رنگینیوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ شاید وہ بھی تب خاموش رہتی تھی۔ زرمینا، سوری، میں آج کچھ زیادہ ہی بول گئی۔ اس نے بولتے بولتے اس لڑکی کو دیکھا جو مسلسل اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ مانور، تم نے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی محبت کا پوچھا۔ میں یہ بات سمجھ نہیں پائی۔ وہ دوبارہ اس بات پہ آنا چاہتی تھی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، جس بات نے اس کو اندر سے جھنجھوڑا تھا۔ وہ پھر سے بات پوچھنا چاہتی تھی۔ ہاں سوری، بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ میں یہ پوچھنا چاہتی تھی، کیا ایک استاد اور ایک شاگرد کی محبت جائز ہے؟ کیا ایک شاگرد اپنے استاد سے محبت کر سکتا ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھ کے سوال کیا، جو بالکل ساکت ہو چکی تھی، جو کچھ بولنے کی ہمت کھو بیٹھی تھی۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ لڑکی اس سے اس بارے میں بات کیوں کر رہی ہے جس تکلیف سے وہ اتنے عرصے سے گزر رہی ہے؟ زرمینا، اس نے اس کو آواز دی، اس کو بلایا، جو حقیقت کی دنیا سے بہت دور سوچوں کی دنیا میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھی مانور۔ اس نے لرزتے ہونٹوں کے ساتھ اپنی بات کی تصدیق چاہیے۔ میرا پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک استاد تو ہمارا روحانی باپ ہوتا ہے نا، تو کیا ہمیں اس سے محبت ہو سکتی ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جس کی آنکھوں میں اب سرخی اتر آئی تھی۔ اس کو لگا آج کوئی اس کو گالی دے رہا ہے، اس کے منہ پہ تھپڑ مار رہا ہے، اس کو ملامت کر رہا ہے، بھری دنیا میں اس کو ذلیل کر رہا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، لمبے لمبے سانس لیے، خود پہ قابو رکھنے کی ناکام کوشش کی۔ زری، کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ پوری یونی ڈھونڈ آئی میں۔ فضا نے اس کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا زرمینا، ہم اس بارے میں پھر بات کریں گے، اپنا خیال رکھیے گا، میں چلتی ہوں۔ وہ جو اس کے پاس بیٹھی تھی، اس کو ایک گہری ضرب لگا کے وہاں سے غائب ہو گئی، اور وہ ادھر ہی کھڑی رہی۔ یار یہ کیا؟ اس سیمسٹر میں وجدان سر کا کوئی لیسن نہیں ہے؟ کلاس میں سب افسردہ سے ایک دوسرے کو کہے جا رہے تھے۔ ہر کوئی خفا تھا اس بار، ان کے فیورٹ ٹیچر ان کی کلاس نہیں لیں گے۔ شکر کیا تھا ایک ہی تو ٹیچر تھا جس کی وجہ سے یونی آنے کو دل کرتا تھا۔ اب تو یونی آنے کو بھی دل نہیں کرے گا۔ ان کی کلاس میں لگتا تھا ہم اسٹوڈنٹ کے ہی زمرے میں ہیں۔ یار ان جیسے ٹیچر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی کلاس میں لگتا ہی نہیں ہم کلاس میں ہیں، لگتا ہے ہم اہل بیت کی محبت میں جھوم رہے ہیں۔ ان کا اہل بیت پہ بات کرنا، ان سے محبت کرنا، یار کتنا کچھ سیکھ رہے تھے ہم ان سے۔ ہر کوئی اپنی اپنی بات کہہ رہا تھا، کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو خفا نہیں تھا۔ ہر کوئی افسردہ تھا، ہر کوئی رنجیدہ تھا، سوائے ایک شخص کے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی۔ شکر ہے اللہ جی، سر کی کوئی کلاس نہیں اب ہمارے ساتھ۔ اب میں ان کو دیکھوں گی نہیں تو وہ مجھے یاد بھی نہیں آئیں گے۔ ان سے دور رہوں گی تو شاید یہ درد، یہ تکلیف کم ہو جائے۔ ان کا ہر وقت میرے سامنے رہنا شاید میری بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ میں اب بہت دور ہوں گی ان سے۔ وہ ٹیک لگائے ایک دکھ، ایک درد کے ساتھ سوچ رہی تھی کہ اچانک سے اس کی آنکھوں کے کونوں سے پانی نکلا اور وہ حقیقت کی دنیا میں آئی۔ سر، آپ ہماری کلاس کیوں نہیں لے رہے؟ ہانیہ اس کے آفس میں کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی۔ ویسے بھی وہ بہانے ڈھونڈا کرتی تھی، کب موقع ملے اور کب وہ اس کے آفس آ کے دیدار کرے۔ آج تو موقع ہی بڑا تھا۔ آج تو ساری کلاس نے اصرار کیا تھا، سب کے اصرار پہ وہ آ جائی تھی۔ سب یہی چاہتے تھے وہ ہماری کلاس نہ چھوڑے، سب نے ہانیہ کو بھیجا تھا ان سے بات کرنے کو۔ وہ بھی کچھ حد تک اس سے مانوس ہو چکا تھا، اکثر اس کی بات کا جواب دے دیا کرتا تھا، اور یہ بات اس کے لیے بہت تھی۔ اس کو زمین سے آسمان تک لے جانے کے لیے اس کا ہنس کے بات کرنا ہی بہت تھا۔ ہانیہ، آپ کلاس کو کہہ دیں اس دفعہ میرا ان کے ساتھ کوئی سبجیکٹ نہیں ہے تو میں ان کی کلاس نہیں لے سکوں گا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اسے سنجیدہ سے لہجے میں کہا، اور وہاں پہ کھڑی اس کو سنتی رہی۔ سر، سب بہت زیادہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہماری کلاس نہ چھوڑیں۔ میں آپ کی کلاس میں آ کے خود سب سے بات کروں گا۔ میں خود بھی آپ کی کلاس نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اگر پاسبل ہوا تو میں ضرور کلاس لوں گا۔ اسے یہ کہتے ہوئے اپنا پی سی آن کیا اور اس کو دیکھنے لگے۔ اوکے سر، بہت شکریہ۔
یہ کہتے ہوئے وہ کلاس سے باہر چلی گئی اور وہ پی سی آف کر کے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے ایسے ہی کچھ وقت تک بیٹھا رہا، جیسے اسٹوڈنٹ سے زیادہ اس کو دکھ ہو۔ وہ ہمیشہ چھت پہ بیٹھ کے مغرب کی اذان سنا کرتی تھی۔ اس کو فجر اور مغرب کی اذان سے کچھ زیادہ ہی محبت تھی۔ وہ ہمیشہ یہ دونوں اذانیں بہت دل سے سنتی تھی۔ یہ دونوں وقت اس کو ایک عجیب سے سرور دیتے تھے۔ آج بھی وہ اتنے ہی دل کے ساتھ مغرب کی اذان سن رہی تھی اور ساتھ آسمان کو دیکھ رہی تھی، جہاں ایک خوبصورت چاند اس کے سر پہ آنے کو تھا۔ اس کو رات میں چاندنی کا منظر بہت پسند تھا، اور جب سے وجدان اس کے خیالوں پہ طاری ہوا، اس کو یہ منظر، رات کا وقت اور چاند کی چاندنی اور بھی خوبصورت لگنے لگے۔ وہ چھت پہ بیٹھ کے ہمیشہ سوچتی تھی کیا وجدان بھی اس چاند کو دیکھتا ہوگا۔ وہ جب بھی ایسا سوچتی اس کو ایک عجیب سا سکون قلب ملتا۔ کچھ تو ہے جو ہم ساتھ دیکھتے ہیں، وہ یہ بولتے ہوئے ہلکا سا مسکرائی۔ آج مانور کی باتوں سے ایک دفعہ پھر اس کے سوچنے کا زاویہ بدلا۔ وہ جس کو بھول جانے کی دعا مانگ رہی ہے وہ اس کا استاد ہے، ہاں اس کا روحانی باپ۔ وہ اس شخص کو کیسے سوچ سکتی ہے؟ مانور نے کہا تھا کہ جو ہمارے خیالوں میں ہو، جس کے بغیر کچھ بھی نہ نظر آئے، جس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ہم دن رات انتظار کریں، تو اس کو محبت کہتے ہیں۔ محبت؟ مجھے؟ اسے وہاں بیٹھے بیٹھے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا، آسمان کو دیکھ کے توبہ توبہ کرنے لگی۔ نہیں نہیں اللہ جی، مجھے محبت نہیں ہو سکتی، ایک نامحرم سے کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ میرے ٹیچر ہیں، مجھے اچھے لگتے ہیں، شاید تبھی میرے خیالوں میں بھی آتے ہیں۔ وہ مجھے اچھے لگتے ہیں تبھی میں ان کو دیکھنے کے لیے۔ نہیں نہیں، مجھے نہیں ہو سکتی محبت۔ مجھے آپ سے محبت ہے اللہ جی، مجھے میرے آقا جان سے، میرے سرکار پاک سے محبت ہے۔ مجھے کیسے ہو سکتی ہے ایک ٹیچر سے محبت؟ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہ آسمان کو دیکھ کے بولتی جا رہی تھی، اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے آنسو بہاتے ہوئے وہ اللہ سے معافی مانگ رہی تھی۔ اس نے سوچا بھی کیسے کہ اس کو بھی محبت ہو سکتی ہے۔ میں اپنے بابا جان کی عزت ہوں، میں محبت نہیں کر سکتی۔ کرتی ہوں گی باقی لڑکیاں محبت، مگر میں نہیں کر سکتی۔ بابا جان نے کتنے مان سے مجھے اجازت دی ہے، کتنے غرور سے انہوں نے رجب بھائی کا رشتہ ٹھکرایا ہے۔ میں ان کا غرور ہوں، میں ان کا غرور نہیں توڑ سکتی، میں محبت نہیں کر سکتی۔ اللہ جی، مجھے نہ کروانا محبت، مجھے بھول جائیں سر، میں اپنے بابا جان کو کبھی دکھ نہیں دے سکتی۔ میں ہار بھی گئی اللہ جی، مگر میں اپنے بابا جان کو نہیں ہارنے دوں گی۔ میں اپنی خوشیاں ان کی عزت پہ قربان کر دوں گی۔ میں بھول جاؤں گی سر کو، بالکل بھول جاؤں گی، بس آپ میری مدد کریں۔ میں نہیں مانتی ہوں محبت کو، مجھ پہ رحم کریں اللہ جی۔ وہ چھت پہ بیٹھی، گھٹنوں پہ سر رکھے سسکتے ہوئے آج پھر اس کو بھول جانے کی دعا مانگ رہی تھی، جس کو بھولنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ آج پھر وہ اس محبت سے انکار کر رہی تھی جس کا اس نے کبھی اقرار ہی نہیں کیا تھا۔ اللہ جی، آپ مجھ سے کبھی ناراض نہیں ہونا، میں یہ جان بوجھ کے نہیں کرتی، مجھے پتہ نہیں کیوں یاد آتے ہیں وہ، پتہ نہیں کیوں میں ان کو ایک نظر دیکھ کے اپنے آپ کو بھول جاتی ہوں، پتہ نہیں میں پھر کچھ کیوں نہیں سوچتی۔ میں یہ سب جان بوجھ کے نہیں کرتی، مجھ سے خود ہو جاتا ہے اللہ جی۔ اللہ جی، آپ تو رحم کرنے والے ہیں، آپ تو بہت مہربان ہیں، بہت رحیم ہیں۔ اے میرے پیدا کرنے والے رب، اپنی زرمینہ گل پہ رحم کر، اس کو صبر دے، اس کو وہی نور عطا کر جو رمضان کی راتوں کو تو نے عطا کیا تھا۔ مجھے معاف کر دے میرے مالک، دونوں جہانوں کے رب، مجھ پہ رحم کر۔ وہ اللہ پاک سے ایسے مانگ رہی تھی جیسے وہ ان کو یاد کروا رہی ہو، تو رحیم ہے، بے شک تو مجھ پہ رحم کرے گا، تو کریم ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو مجھ پہ کرم نہ کرے، تو مہربان ہے، مجھ کو عطا کر۔ اس نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت پڑھی جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا مانگتے ہوئے وہ اپنی دعا میں کہہ رہا تھا، اللہم لا الہ الا انت منان بدیع السماوات والارض ذوالجلال والاکرام۔ اے اللہ،
تیرے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں ہے۔ تو ہی احسان کرنے والا ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین کا بنانے و پیدا کرنے والا ہے۔ اے بڑائی والے اور کرم کرنے والے، میری دعا قبول فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو اس نے کس چیز کی دعا کی ہے؟ اس نے اللہ سے اس کے اس اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی جائے اللہ اسے قبول کرے گا، اور جب بھی اس کے ذریعے کوئی چیز مانگی جائے اسے عطا فرمائے گا۔ وہ بھی اللہ پاک سے آج ایسے ہی مانگ رہی تھی، ان کے آگے ہاتھ پھیلا رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، یا اللہ مجھے بھول جائے سید وجدان حسین شاہ۔ ہاف ٹی شرٹ، نائٹ ٹراؤزر پہنے، ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے وہ اپنی بالکنی میں کھڑا اس کو سوچ رہا تھا جس کو آج اس نے دیکھا تھا۔ اس نے اتنے عرصے بعد اس کو دیکھا تھا جس کو وہ اپنی دعاؤں میں مانگتا تھا۔ وہ آج بھی ویسی ہی تھی جیسے اس نے پہلی بار اس کو دیکھا تھا، ویسے ہی حجاب میں، پردے میں، باحیا۔ وہ اتنے عرصے بعد آج بھی اس کو اپنے سامنے ہرانے کی ہمت رکھتی تھی۔ وہ آج بھی اس کو سگریٹ کے نشے میں مدہوش کرنا جانتی تھی۔ اس کا حجاب میں ہونا آج بھی اس کے اندر سے ایک سکون اور ایک اطمینان دیتا تھا۔ اس نے چائے کا ایک گھونٹ لیا، آنکھیں بند کی، اس کا حجاب میں چہرہ اس کے سامنے آیا، اس کی آنکھوں کی الجھن اس کے سامنے گھومی۔ اس نے آج اس کی آنکھوں میں بے چینی دیکھی تھی۔ وہ کیوں بے چین تھی؟ کیا ہوا ہے ایسا؟ وہ تو ہمیشہ سے شرارتیں کرتی، ہمیشہ سے آنکھوں میں ایک چمک لیے پھرتی تھی، پھر ایک دم سے کیسے بدل گئی؟ کیوں وہ سب سے الگ کھڑی تھی آج؟ اسے آنکھیں کھولی اور ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اب اس کی سوچوں کے علاوہ بھی ایک چیز اس کے ساتھ تھی۔ اسے چائے کا آدھا کپ وہیں چھوڑا اور سگریٹ نکالا اور اس کا کش لینے لگا۔ یا اللہ، میری ملکہ کو جو بھی پریشانی ہے حل کر لے مولا، بے شک تو ہر مشکل کو حل کرنے والا ہے۔ وہ پھر سے بالکنی میں آیا، چہرہ آسمان کی طرف کیا جہاں پہ ایک خوبصورت چاند چمک رہا تھا، اور دعا مانگی۔ اس کی الجھی آنکھیں اس کو بے چین کر رہی تھی، اور وہ سگریٹ کے کش پہ کش لگائے جا رہا تھا۔ شاید وہ کلاس سے باہر کھڑی تھی تبھی پریشان تھی، تبھی الجھی ہوئی تھی۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے خود کو تسلی دینے لگا۔ کچھ وقت وہاں پہ کھڑا ہونے کے بعد وہ الماری کے پاس آیا اور ڈائری لی، اور پھر سے وہیں چلا گیا۔ بالکنی میں اس نے ایک کرسی رکھی ہوئی تھی، وہ اس کرسی پہ بیٹھ کے چاند کو دیکھتے ہوئے اس ڈائری پہ لکھتا تھا جو اس کی ملکہ کی ملکیت تھی۔ وہ رات کو سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ اس کے لیے لکھ کے سوتا تھا۔ جب بھی وہ اس کے لیے لکھتا اس کو ایک عجیب سی خوشی ملتی۔ جب میری ملکہ میرے پاس آئے گی میں روز رات کو اس کو پڑھ کے سنایا کروں گا، اس کو بتاؤں گا یہ ہجر کی راتیں مجھ پہ کیسی گزری ہیں، اس کو بتاؤں گا میں نے ایک ایک لفظ اس چاند کو گواہ بنا کے اس کے لیے لکھا ہے، اور نہ جانے میں نے اس ایک ایک لفظ کو کتنی کتنی بار پڑھا ہے۔ اسے ڈائری کھولی، آنکھیں بند کی، اس کا سراپا اس کی آنکھوں میں گھوما، اس کی خوبصورت آنکھیں اس کی آنکھوں میں آئی، اس کا حیا سے بھرا وجود اس کے سامنے آیا۔ اس نے چاند کو دیکھا، کیا تم میری ملکہ سے بھی خوبصورت ہو؟ لوگ تمہارے لیے لکھتے ہیں اور میں تمہارے سامنے اپنی ملکہ کے لیے لکھتا ہوں۔ میری ملکہ اس چاندنی سے زیادہ خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں اس رات سے زیادہ گہری اور خوبصورت ہیں۔ وہ چاند کو دیکھ کے اس سے باتیں کر رہا تھا، اس کے سامنے اپنی ملکہ کی شان میں قصیدے پڑھ رہا تھا کہ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، آنکھوں میں چمک اتری۔ اسے ڈائری کھولی اور لکھنے لگا، موتی ہوں کہ جیسے کسی تہ بحر کے، بالکنی سے آنکھوں کی تیرے جب حجاب اترے، اور قصیدے بھی برحق میرے تیرے لیے، مگر جو شعر لکھے وہ کہ جیسے الہام اترے۔ اس حیا سے تو حیا کو بھی حیا آئے کہ جب دل کی اتھاؤں میں وقصنی فی بیوت کن کا پیغام اترے۔ تیری پلکیں جو ملی آپس میں تو ہو عید سا سما، کہ جیسے پہل میں ملنے مسلمان کو مسلمان اترے۔ یار، یونی میں کوئی فنکشن ہے؟
سر وجدان آرگنائز کر رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیلپ کروائیں۔ ہانیہ نے کلاس میں کھڑے ہوتے ہوئے کہا جیسے کوئی اعلان کر رہی ہو۔ سر وجدان کچھ کہیں اور ہم ان کی ہیلپ نہ کریں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کلاس والے پرجوش تھے کہ ان کو سر وجدان کی ہیلپ کروانے کا موقع ملے گا، ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ سب نے بہت خوشی سے حامی بھر لی، بس وہی چپ اپنی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ اس کو تو ان کے سامنے بھی نہیں آنا تھا، پھر ان کے ساتھ کام کرنا ایک الگ بات تھی۔ وہ تو اس سے دور بھاگنا چاہتی تھی، پھر اس کے قریب کیسے رہتی؟ السلام علیکم۔ وہ سوچوں میں ہی گم تھی کہ وہ کلاس میں آیا۔ آج اس نے گرے جینس کے اوپر بلیک کوٹ پہن رکھا تھا۔ سردیاں اپنے عروج پہ تھی اور اس کو سردی لگتی بھی کچھ زیادہ ہی تھی۔ وہ ہر طرح سے خود کو کور رکھتا تھا تاکہ سردی اس تک نہ پہنچ سکے۔ اس نے آتے ہی سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام سر۔ سب نے بہت پرجوش طریقے سے جواب دیا۔ میں آپ سے ایک بات کرنے آیا ہوں۔ کل فنکشن ہے یونی میں، آپ کے ڈپارٹمنٹ کا نہیں ہے۔ آپ لوگ میری موسٹ فیوریٹ کلاس ہے، تو میں چاہتا ہوں میرے ساتھ آپ لوگ ہیلپ کروائیں اور آپ لوگ بھی کل ہمیں جوائن کریں۔ اس نے بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کی۔ اور جو میرے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے وہ آ جائیں، میں ان کو بتا دیتا ہوں ہم نے کیا کرنا ہے۔ سب خوشی خوشی اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے سوائے اس ایک کے۔ وہ وہیں پہ چپ بیٹھی رہی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں، اس کو کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ سر، آپ ہمیں یہیں بتا دیں، ہم یہاں پہ ہی ڈیکوریشن کا کچھ کام کر لیتے ہیں۔ ایرم نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں یہاں ہی آپ کو میٹیریل لا دیتا ہوں، آپ سب یہیں پہ کام کر لیں، پھر جب تیار ہو جائے سب تو ہم ہال میں لگا دیں گے۔ یہ کہتا ہوا وہ وہاں سے گیا اور کچھ دیر بعد ہاتھ میں چارٹ اور باقی ساری چیزیں لے کے آیا جو اس کو لگانی تھی۔ وہ سب کو ایک ایک چیز نکال کے بتاتا رہا، یہاں سے ایسے کرنا ہے، ایسے کاٹنا ہے۔ سب بہت غور سے اس کو دیکھنے لگے جیسے سمجھ رہے ہوں اس کی کہی ہوئی ایک ایک بات۔ اس کے وہاں سے جاتے ہی سب نے کام شروع کر دیا سوائے اس کے۔ اس نے تو دیکھا تک نہیں تھا کیا کرنا ہے، اس نے تو سنا بھی نہیں تھا وہ کیا کہہ کر گیا ہے۔ وہ نظریں جھکائے بس بیٹھی رہی، جیسے بس اس کا وجود ہی وہاں پہ ہو اور وہ کہیں دور کسی اور ہی جگہ ہو۔ سب کام کرنے لگے اور جلد ہی اکتا بھی گئے، جو اس کے سامنے کچھ دیر پہلے بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے۔ بہانے بنا کے کلاس سے باہر جانے لگے اور بس 4-5 لوگ ہی تھے جو کلاس میں موجود تھے۔ وہ بار بار وہاں آتا اور کام کو ایک نظر دیکھتا۔ اس کو تو اپنے ہر کام میں پرفیکشن چاہیے ہوتی تھی۔ وہ ہر کام ایسے کرتا تھا جیسے کوئی غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ اب وہ خود کلاس میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنے لگا، کبھی ایک کے ساتھ کرتا اور کبھی دوسرے کے ساتھ۔ فضا، ہم یہاں کیا کریں؟ چلو یہاں سے۔ اس نے فضا کو ہاتھ سے پکڑتے ہوئے کہا جو چارٹ کاٹنے میں لگی ہوئی تھی۔ زری، پاگل ہو گئی ہو؟ آگے سب بھاگ گئے ہیں، ہم گنے چنے ہوئے کوئی 5 لوگ ہیں، وہ بھی چلے جائیں سر کو کتنا برا لگے گا۔ فضا نے بغیر اس کی طرف دیکھے ایک ہاتھ میں کینچی پکڑی اور دوسرے میں چارٹ اور کاٹتے ہوئے کہنے لگی، لیکن فضا، میں تنگ ہو رہی ہوں یہاں۔ اس نے بے بس سے لہجے میں کہا۔ وہ اپنے اندر کی بے چینی کو کسی پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بار بار وہاں آتا اور بار بار اس کو ایک نئی تکلیف سے گزرنا پڑتا۔ وہ اس کرب سے دور جانا چاہتی تھی۔ بیٹا، آپ اگر کچھ کر لیں تو نہیں تنگ ہوں گی، یہ پکڑو چارٹ اور اس پہ لائنز لگاؤ۔ فیضا نے اس کے ہاتھ میں چارٹ دیا اور خود پھر کام کرنے لگی۔ کس کے ساتھ لائنز لگاؤں میں؟ اسے چارٹ پکڑتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ صبر، سر آتے ہیں تو کہتی ہوں میں ان کو پینسل دیں، ہمارے بیگ سے پین نکل جائیں تو بڑی بات ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی کہ وہ دروازے سے اندر آیا۔ سر، پینسل چاہیے ایک۔ فضا نے اس کو وہیں سے کہا، میں لاتا ہوں۔ وہ مسکراتا ہوا وہیں سے واپس ہوا اور ایک پینسل کے ساتھ اندر آیا۔ یہ لے پینسل۔ ان کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے اس نے پینسل آگے کی۔ زری، سر کے ہاتھ سے پینسل لینا، فضا نے زرمینا کو کہا۔ اس کے ہاتھ میں چارٹ اور کینچی پکڑی تھی تو وہ نہیں لے سکتی تھی۔ وہ جو نظریں جھکائے بے قابو دھڑکنوں کے ساتھ بیٹھی تھی،
ایک دم چونکی اور فضا کی طرف دیکھنے لگی، جس نے آنکھوں کے اشارے سے ایک بار پھر پینسل لینے کا کہا۔ مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔